بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دولت نہ ملے تو چینل پر تھوک جانا۔ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے 700 ارب بھی مانگو تو اللہ دے گا۔ ناظرین کرام، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں، ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ کوئی کمی کوتاہی لاپرواہی مت کرنا۔ تو سب سے پہلے نماز آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیں، فجر پڑھ لیں، ظہر پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، تہجد پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پہ آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میری بہنیں میرے بھائی بڑی توجہ سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ الکوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی، آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے اور حیران ہو جاؤ گے۔ بس آپ نے ہر حال میں صبر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ صبر و شکر جیسے اوصاف ایک مومن مسلمان کی نشانی ہوتے ہیں۔ مومن زندگی کے مشکل سے مشکل حال بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ روزمرہ پیش آنے والے حالات گوشگوار بھی ہو سکتے ہیں اور نہایت برے بھی۔ ان دونوں حالتوں میں ہمیں صبر و شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ایمان کی خرابی کا باعث ہو۔ صبر کے لغوی معنی روکنا اور برداشت کرنے کے ہیں، اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اگر کبھی کسی مسلمان پر مشکل وقت آ جائے جس میں اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ایسے حالات میں اسے مایوسی کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ اپنے رب سے وابستہ رہتے ہوئے امید کی شمع روشن رکھنی چاہیے۔ شکر کے لغوی معنی کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے دل و زبان سے قبول کرنے کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے سب سے مستحق ذات جس کے حضور سجدہ ریز ہو کر ہمیں شکر کرنا چاہیے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم مختلف طریقوں سے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمات شکر کا ادا کریں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے اس کی اطاعت کا احساس پیدا کریں۔ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق ڈھالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ قرآن میں شکر ادا کرنے پر بے حد تاکید کی گئی ہے، اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کے مقدر میں فراخی اور فراوانی لکھ دی گئی ہے۔ اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اگر کبھی مسلمان پر تکلیف آ جائے تو اسے ثابت قدمی سے اس کا سامنا کرنا چاہیے اور ان مشکل حالات کو اپنے اوپر آزمائش سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے، اور ذرا برابر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی حالت میں صرف خدا سے مدد مانگنی چاہیے اور اپنے ہاتھوں کو صرف اسی ذات کے سامنے دعا کے لیے بلند کرنا چاہیے، کیونکہ اسی ذات کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کی تمام طاقت ہے۔ جب مسلمان اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو اسے اس کا بہترین اجر نصیب ہوتا ہے۔ صبر و شکر کے انسان کی اجتماعی زندگی پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قوموں کی تاریخ میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں۔ ایسی قومیں جو مشکل حالات کا مقابلہ جوان مردی سے نہیں کر پاتی وہ بہت جلد تباہ برباد ہو جاتی ہے اور ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو اقوام حوصلے اور ہمت سے برے وقت کا سامنا کرتے ہوئے محفوظ راستہ تلاش کر لیتی ہیں وہ کامیاب و کامران ہو جاتی ہیں، اور ان کی استقامت کا صلہ انہیں کامیابی کی صورت میں ملتا ہے۔ یہی وہ اقوام ہوتی ہیں جن کا عالمی برادری میں عزت و آبرو کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی اور اس پر انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن میں ایک اور جگہ ذکر ہے کہ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کریں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ مشکل حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار رہنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔
تو ناظرین کرام آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے. پوری زندگی یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا. اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہیں تو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی. کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ غیبی مدد. اگر رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سو جائیں، صبح مالا مال ہو جاؤ گے. صبح یہ وظیفہ پڑھ لیں تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا. اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں اور رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ نے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کریں گے اور آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا. آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے. یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا. اسی طریقے پہ عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آج کا یہ وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے. یہ اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ میری جیسے ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے اس کے اندر، میرے آقا کا مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر و کثیر بھی ہے اس عمل کے اندر موجود ہے. جو شخص بھی اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات والی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتے ہیں. اتنا طاقتور ترین عمل ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے. جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ پاک نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی اور فرما بردار ہوتی ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسا وظیفہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں گے تو اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں، ہمارے وہ مسئلے ہیں، ہماری یہ بندش ہے. تو ناظرین کرام، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کے لیے نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت ہے، یہ مراد پوری ہو جائے. پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. انشاءاللہ جہاں وظیفہ ختم ہوگا وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا. لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو جھولیاں اٹھا اٹھا کے ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ. تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا. آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے اس وظیفے کو پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں. نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں وہ سکون سے گھر میں نماز ادا کر لیں. اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ پھر ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ نماز آپ مسجد میں با جماعت ادا کیا کریں. اگر آپ نے گھر میں نماز پڑھی ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کے بعد چاہے تو جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد سکون سے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لیں. میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں گی، گھر میں کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں. لیکن آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا اور اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو، 10 حاجتیں ہوں. ناظرین کرام، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے اور وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. مطلب دن میں آپ نے اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہوں گے اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس دن آپ کوئی اور وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے. آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 10-11 بج جائیں تو بھی اس عمل کو کر لیں. اس وظیفے کو کرنے کی مکمل اجازت ہے. آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں. آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو مصلی پہ بیٹھ جائیں. باوضو مصلی پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ قرض سے نجات مل جائے۔ بے اولاد ہے تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوراً سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر سے اگر آپ کا کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے گھر میں شیطانی اور زمینی آفات ہیں، سورہ کوثر جس گھر میں پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر ایک بار سورہ کوثر اور 11 بار اچھی طرح گن کے یا غنیوں پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بہت آسان سا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب دوسری مرتبہ بھی آپ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، وہ نام ہے یا رزاقو۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر اور 11 بار یا رزاقو پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرا اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ پاک کا ایک دوسرا صفاتی نام یا کریمو پڑھ لینا ہے۔ یا کریمو یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے یا کریمو بھی صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ تیسرے اور آخری نمبر پر یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو چکا۔ ناظرین کرام وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک، اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر آپ کو 11 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ یا کریمو اور پھر آخر میں اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے پڑھ لیں سورۃ الکوثر۔ لا علاج بیماریوں کا آخری علاج سمجھا جاتا ہے۔ شیاطین جنات کے لیے پڑھ لیں، اس عمل سے دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گر گرا کے دعا کرنی ہے کہ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، مسلمانوں پہ اپنے رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما
اور بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، ہمیں 5 وقت کا نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے رو رو کے ضد کر کے مانگنا ہے، آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔